मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس انسان کو اللہ کی معیت مل جائے وہ انسان بہت خوش نصیب انسان ہے۔ جسے اللہ کی معیت مل گئی وہ انسان کامیاب ہے۔ صاحب نسبت انسان کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی معیت کا استحضار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو ان کو زندگی میں بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ دیکھو یہ قدم اور ایک آگے ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے تو طبیعت ہی نہیں جاتی گناہ کی طرف۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں صاف ہے کہ هو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، اکیلے ہو، چھپ کر ہو، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ تم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ انسان کی کیفیت ہو گئی، انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، انسان کو مزہ آ جاتا ہے زندگی گزارنا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ انسان کی زندگی وہ ہو جائے کہ انسان کو ایسا محسوس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس کو یہ کیفیت نہ ملے تو یہ بھی کیفیت اگر بنا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب بھی انسان بہت کامیاب ہے۔ کیا دل میں خیال ہونا چاہیے؟ ذرا زور سے بولیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو ادنا درجہ کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی کیفیت مل گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو انسان کو معیت مل جاتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا حال یہ تھا کہ ایمان لائے اور نبی سے جیسی صحبت ملی، صحبت ملتے ہی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کا جو فیض ہے اس کی وجہ سے انہیں فوری معیت مل جاتی ہے۔ اور صوفیاء کرام کو تو کیا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو محنت کرنا پڑتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، معیت حاصل کرنے کے لیے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟
تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات سارے تصوف کی ابتدا ہے کہ نیت اس بات کی ہو جائے کہ کوئی بھی عمل کرے نیت خالص ہو، تو اگر نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ تمہارا عمل قبول ہوگا، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ ایک بیٹھنے والا انسان، دو انسان بیٹھے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور ایک تسبیح وہ پڑھ رہا ہے کہ جس کے دل میں خیال ہے کہ سامنے والا پڑھ رہا ہے مجبور ہے، وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا عمل قبول ہے، اس کا عمل قبول نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت صحیح ہے اور اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو اس کی نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عمل قبول نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرا اماموں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ بہت نیک بندہ، خطاب کو سن کر لگ رہا ہوگا کہ بہت نیک بندہ، لیکن اگر میری نیت صحیح نہیں ہے تو میرا یہ عمل بھی قبول نہیں۔ میری نیت صحیح نہیں ہے تو چاہے میں بہترین خطاب کر کے چلا جاؤں، میری وجہ سے لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جائے، لیکن میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ والوں کی توجہ اللہ کی طرف ہوا کرتی تھی، ہر کام کس کے لیے کرتے تھے؟ بولو اللہ کے لیے۔ کیا کرتے تھے؟ ذرا زور سے بولو، کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک خادم تھا، حضرت نے کہا کہ یہ کھانا لے جائے، نہر کے اس پار ایک اور اللہ والے ہیں، ان تک کہ یہ کھانا لے جائے۔ ماشاءاللہ پلیٹ پوری بھری ہوئی تھی کھانے سے، کہا کہ اسے وہاں پہنچا کیا ہے۔ وہ خادم جیسے نکلنے جا رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ، میں نہر قریب ہے، میں نہر سے کس طرح گزر کے جاؤں گا۔ حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت میں نہر سے کس طرح گزر کے جاؤں؟ تو حضرت نے کہا کہ آپ نہر کو جا کے یہ کہہ دینا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی اپنی بیوی سے ملاقات تک نہیں کیا۔ خادم کے دل میں آیا 6 بچے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، بیوی سے ملاقات کے بغیر نہر سے یہ بچے کیسے آ گئے؟ خادم نے کچھ نہیں کہا، نہر کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس نے اپنی بیوی سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ نہر نے رستہ دے دیا، وہ اس پار چلے گئے، اللہ والے کے پاس گئے اور کھانا دیا۔ جیسے ہی کھانا دیا، وہ اللہ والے نے ماشاءاللہ پوری پلیٹ صاف کر دی، اور جب وہاں سے وہ شخص جانے لگا، خادم جانے لگا پلیٹ لے کر، تو دل میں خیال آیا کہ آنے کے لیے تو کی دے دیا گیا تھا، چابی دے دی گئی تھی، جانے کے لیے کوئی چابی نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت آنے کے لیے تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، تو شیخ نے مجھے طریقہ بتلا دیا تھا، جانے کے لیے میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، نہر ہے، میں کس طرح گزر کے جاؤں گا؟ ان اللہ والے نے کہا کہ ایسا جا کر نہر کو کہہ دینا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ خادم سوچتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے سامنے پورے پلیٹ صاف کر گیا اور یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اب تذبذب میں تھا، نہر کے پاس آ کر کہا کہ ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جب کسی نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ نہر نے رستہ دے دیا، بس وہاں پہنچے، حضرت کے پاس کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہا کیا بات ہے؟ کہ حضرت آپ کے 6 بچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جس نے کبھی بیوی سے ملاقات نہیں کی، اور وہاں گیا تو حضرت سے کہا تو حضرت نے پوری پلیٹ صاف کر دی، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، تعجب لگ رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا، سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ کبھی میں نے اپنی بیوی سے ملاقات اپنے خواہشات کے لیے نہیں کیا، ملاقات میں نے رب کے لیے کیا ہے۔ جب رب کے لیے، اس لیے میں نے سوچ کر کیا کہ اگر میں یہاں پر اپنے خواہش کو نہیں پورا کروں گا تو ہو سکتا ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے میرے رب کے لیے کیا ہے، جب رب کے لیے کیا ہے تو یہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے، میری خواہشات کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں نے خود اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ اور وہ اللہ والے کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کھانا جو کھایا ہے وہ صرف اس لیے کہ عبادت میں مزہ آ جائے،
اور عبادت میں کھڑا ہو سکو. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو توانا رکھو تاکہ یہ ہے کہ عبادت کر سکو. انہوں نے کھانا اس لیے کھایا کہ تاکہ عبادت کر سکو. انہوں نے بھی اللہ کے لیے کھانا کھایا ہے ورنہ اپنی خواہش کے لیے نہیں کھایا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کے بات کو دور ہم گناہ کرتے ہیں. اس گناہ کے اندر بھی ہمارا خیال اس طرف نہیں جاتا ہے. جائز چیزوں کے اندر بھی حال اللہ کی طرف اور ہمارا ناجائز کے اندر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تصوف کا پہلا مرحلہ ابتدا وہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. حال یہ ہو جائے کہ نیت پر توجہ ہو، اور انتہا جب انسان کے تصوف کے اندر انتہا ہو تو حال یہ ہو جائے کہ اسے ہر جگہ یہ لگے کہ میرا اللہ میرے ساتھ، میں میرا اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اس کی انتہا. اللہ اکبر کبھی یہ کیفیت مل گئی تو کتنا مزہ آ جائے گا. خوشی ہو جائے گی کہ نہیں خوشی ہو جائے گی؟ ذرا زور سے بولو. مزہ آ جائے گا کہ نہیں مزہ آ جائے گا؟ مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ بن جائے گی. مزہ آ جائے گا. زندگی بہت پیاری بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیعت ہونے سے فائدہ کیا؟ ارے بیعت اس لیے ہوا جاتا ہے کہ بیعت ہونے سے ان سے اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. کیا مل جاتی ہے؟ اللہ کی معیت مل جاتی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الایمان ذہن سے نکل رہا. ایمان کی افضل علامت یہ ہے کہ انسان یہ جان لے، انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر جگہ میرے ساتھ اللہ رب العزت ہے. جب یہ کیفیت انسان کے دل میں آ جائے کہ ہر جگہ میرے رب میرے ساتھ ہے تو انسان کی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے. انسان جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کو ایسا لگے گا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. ابھی ہمارے سامنے قرآن کھلتا ہے لیکن قرآن میں وہ مزہ نہیں ہے. اگر قرآن کھل جائے تو کیفیت یہ ہو جائے کہ ایسا لگے کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا. نماز میں کھڑے ہو تو حالت یہ ہو جائے کہ جب نماز پڑھی جائے قرآن کی تلاوت ہو تو ایسا لگے کہ رب میرے سامنے کھڑا اور مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مستقل ماشاءاللہ چل رہا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں شعراء آتے تھے، اپنے اپنے اشعار کو سنایا کرتے تھے. تو ان کی بیٹی تھی زیب النساء، بہت نیک تھی، بڑی شاعرہ تھی. وہ بھی اشعار لکھ کر بھیجتی تھی. جیسے ہی وہ شعر کو پڑھا جاتا تھا لوگ دنگ رہ جاتے تھے. شاعر لوگ بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ اتنا زبردست شعر، سب کے اشعار اس کے سامنے پھیکے نظر آتے تھے. تو وہاں پر ایک درباری تھا. اس کے دل میں خیال آیا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے. اس کے دل میں خیال آیا کہ شعر اتنا پیارا تو اسے ایک نظر دیکھنا چاہیے. اسے ایک نظر، یہ عام سی بات ہے کہ کسی کی بات اچھی لگے تو دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اس کی بات اتنی پیاری تو اسے ایک نظر دیکھنا چاہیے. اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے ایک نظر دیکھنا چاہیے. لیکن شاہی دربار اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آسان نہیں تھا. پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا. تو اس نے چٹھی لکھی زیب النساء کو، اور چٹھی میں لکھا کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے یہ چٹھی پہنچی زیب النساء کے پاس، زیب النساء نے اس پرچی کے نیچے ایک شعر لکھ دیا. وہ شعر کیا لکھا؟ در سخن مخفی صنم چوبو اے گل در برگ گل، در سخن مخفی صنم چوبو اے گل در برگ گل، ہر کازمن میں لتارت در سخن بھی ندمرا، در سخن مخفی صنم چوبو اے گل در برگ گل. اگر تو میری بات کو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، در سخن مخفی صنم چوبو اے گل در برگ گل، میں اپنی بات میں ایسی چھپی ہوئی ہوں، میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں
جس طرح گلاب کی پتی میں، گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپا ہوا کرتا ہے. آپ خوشبو گلاب کے اندر سے نکال سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یا کوئی سمجھدار ہو کہے گا کہ میں نکال کے بتلاؤں گا اندر سے خوشبو اندر سے نکلتی نہیں. گلاب کی پتی، گلاب سامنے آئے گا، خوشبو خود بخود پھوٹنے لگ جائے گی، خوشبو اندر سے نکلتی نہیں ہے. تو گلاب کی پتیوں کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، گلاب کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوتی ہے. تو اسی بات پر اس نے کہا در سخن مخفی صنم چوبو اے گل در بر کے گل، میں اپنی بات میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوتی ہے. ہر کے ازمن میل دارت در سخن بیند مرا، جو شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے اشعار کو دیکھ لے، میں اس کے اندر نظر آ جاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کلام کو پڑھ لے، میں اس میں نظر آ جاؤں گا. جو شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں اس طرح چھپا ہوا ہوں جس طرح گلاب کی پتیوں میں چھپے ہوتے خوشبو چھپی ہوتی ہے. دیکھنا چاہتا ہے قرآن کو کھول لے، میں اس میں نظر آ جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیفیت مل جائے تو کتنا مزہ آ جائے گا، یہ کیفیت میسر ہو جائے تو کتنا مزہ آ جائے گا. اللہ والے سے بیعت ہونے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے سے بیعت ہو. اسی لیے ایک صاحب جیسے ہی فلم انڈسٹری کا آدمی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کو دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر قریب آیا اور فلم انڈسٹری اس کے آزو بازو لڑکیاں ناچتی تھی، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کو دیکھ کر مجھے اچھا لگنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی طرح بنوں. حضرت نے کہا کہ مجھ سے بیعت ہو جائے. وہ بیعت ہو گیا. فلم انڈسٹری کا آدمی، آزو بازو لڑکیاں ناچ رہی ہے، حال یہ ہے کہ بیعت ہوا. حضرت نے ان کو معمولات دیے اور مراقبہ دیا. اس نے مراقبہ کرنا شروع کیا. حضرت نے اسے بتلایا کہ مراقبہ کی اہمیت کیا ہے، مراقبہ کو کس نیت سے کرنا چاہیے. اس اہمیت کو جب بتلایا، اس اہمیت کو وہ سمجھ گیا. جس کے آزو بازو لڑکیاں آتی تھی، حال اس کا یہ ہو گیا کہ مراقبہ 15 منٹ کے دیا گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے کرتے 8 گھنٹے کا مراقبہ کرنے لگا. 8 گھنٹے کا مراقبہ کرنے لگا. کیفیت اس کی چینج ہو گئی. 2 سال کے اندر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے انہیں خلافت عطا فرما دی. جب خلافت عطا فرمائی تو حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید ایسے ہی خلافت دے دی ہوگی. میں نے سفر کیا اور سفر کر کے میں اس جگہ پہنچا. اس شخص سے جب ملاقات کی، اس کی کیفیت ایسی بن چکی تھی کہ وہ کسی کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھتا تھا اس کی بھی زندگی بدل جایا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. انسان اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے، اسے کیا مل جاتا ہے؟ اللہ کی معیت مل جاتی ہے. وہ اللہ کا دوست ہو جایا کرتا ہے، اللہ کی معیت مل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مراقبے میں دل نہیں لگتا ہے. اللہ والے نے عجیب عجیب بات لکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں نیند آنے لگ جاتی ہے. اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ نیند آنے لگ جاتی ہے. حضرت والا کہتے ہیں کہ مراقبہ کرنے بیٹھے تو کیفیت اگر نیند آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوشش کریں نیند کو اڑانے کی، پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ موبائل اگر سوئچ آف ہو پھر بھی چارج ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح ہم اگر مراقبے میں بیٹھے اگر ہو سکے ہم لوگوں کو نیند بھی آ جائے لیکن اللہ ہمارے اس باڈی کو ایک نہ ایک دن چارج کر دے گا انشاءاللہ. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذہن نہیں لگتا، تو اللہ والے اس کو بھی نقل کرتے ہیں کہ مرغی انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے، ایک دن نہیں کئی دن تک بیٹھی رہتی ہے. مرغی کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے. کبھی کبھی اس کو جب اٹھا کر آپ بگاؤ گے صفائی کرنے کے لیے تو مرغی پیر کو کراس کر کے چلتی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرغی کے پیروں میں بھی درد ہے، لیکن مرغی انڈے سے اٹھتی ہے، بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے کہ کچھ دن نہیں گزرے، ایک دن وہ آتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس انڈے کے اندر سے چو چو کر کے مرغی کے بچے نکل آتے ہیں. اسی طرح اللہ والے کہتے ہیں کہ انسان کا یہ سر مرغی کے مانند ہے، وہ یہ دل انڈے کے مانند ہے. وہ اسی طرح بیٹھا رہے اور گھرماتا دیتا رہے، بیٹھا رہے اور اللہ اللہ کی یاد میں بیٹھا رہے. ایک دن وہ آئے گا کہ جس طرح انڈے کے اندر سے چوزے نکل آتے چو چو کر کے، ایک دن وہ آئے گا کہ دل سے انشاءاللہ ایک دن اللہ اللہ کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی صدائیں نکلنا شروع ہو جائے گی. لوگ 2 دن کرتے ہیں تھک جایا کرتے ہیں،
ڈرنے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے کہ حضرت خیالات آنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی خیالات کی دنیا سے آئے تو خیالات آنے ہی والے نا, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام بیٹھے رہنا, آپ کا کام ماننا ہے, کرتے رہنا ہے, لگے رہنا ہے. تو اپنی محنت کر, میں اپنی محنت کروں گا, لگے رہیں گے. ایک نہ ایک دن دل سے آواز نکلنا شروع ہو جائے گی. ایک شخص اللہ والے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں مراقبہ میں بیٹھتا ہوں, توجہ نہیں لگتی ہے, مراقبہ میں بیٹھتا ہوں. ہر مرتبہ حضرت کہتے ہیں کہ بیٹھے رہو. وہ پھر کہتا ہے, قاری طیب صاحب نے اس کو نقل کیا ہے, قاری طیب صاحب کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں. تو کہا کہ پھر آیا اور کہا کہ حضرت میں بیٹھتا ہوں لیکن توجہ نہیں جاتی. حضرت نے کہا بیٹھے رہو. پھر بھی وہ دوبارہ آیا. بازو کا مزاج ہوتا ہے, بار بار آتے ہیں, توجہ نہیں لگتی ہے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ بات سمجھنے والا نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ ایک کام کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو کہا میرے پاس ایک بھینس ہے, مجھے حد درجہ اس سے محبت ہے. تو کہا کہ ایسا کرو, میں کمرے میں آپ کو بند کر دیتا ہوں, 40 دن تک کے اس کمرے سے آپ کو نکلنا نہیں. تو کہا کہ اچھی بات ہے, سارا انتظام آپ کے لیے کر دیا جائے گا. تو کہا بہت اچھی بات ہے, 40 دن کے بعد, چلنے کے بعد تمہیں اندر سے نکالا جائے گا. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ بس تم کو بیٹھنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ میری بھینس آ رہی ہے, میری بھینس آ رہی ہے, میری بھینس آ رہی ہے, میری بھینس آ رہی ہے. اسی توجہ میں بیٹھنا ہے. قاری طیب سے نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ والے نے جب یہ نقل کیا کہ بھینس آ رہی ہے, 40 دن گزرے. جب وہ اللہ والے نے دروازہ کھولا, کہا کہ باہر نکلے. جیسے اس نے باہر قدم نکالنا چاہا تو فوراً کہا کہ حضرت بھینس سامنے. جب یہ کہا کہ بھینس سامنے, تو کہا کہ حضرت نے کہا بھینس نہیں ہے, تو نے اپنے تصور کو ایسا بنا لیا کہ تجھے بھینس سامنے نظر آنے لگی. اگر تو اللہ کے تصور میں اس طرح بیٹھتا تو تجھے ہر وقت یہ نظر آتا, گناہ بھی سامنے ہوتے یہ خیال آتا, اللہ قریب ہے, میرا رب میرے قریب ہے, یہ کیسے تیری بن جاتی. سبحان اللہ کہتے, اللہ اکبر کبیرہ. کتنی پیاری بات ہے. ہمت بندی کے لیے ہمت بندی. اب خیال یہ دل میں نہیں آئے گا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہوگا. ہمیں محنت کرنی ہے, محنت کرتے رہیں گے, انشاءاللہ وہ کیفیت اللہ ہماری بنا دے گا. انشاءاللہ ہمارا کام محنت کرنا, رب کا کام رستہ کھولنا. ہم محنت کریں گے, رب ہمارے لیے رستہ کھول دے گا. انشاءاللہ ہم کوششیں کریں گے, رب ہمارے لیے کیا کھول دے گا؟ رستہ کھول دے گا. ایک شخص نکلا, اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا. جیسے ہی باہر نکلنا تھا تو ایک جگہ باغیچہ دیکھا اس شخص نے. اس باغیچے کے اندر اس نے انگور دیکھے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں انگور توڑتا ہوں, تم یہاں کھڑے رہنا اور بتلانا, اگر کوئی آ رہا ہو تو مجھے بتا دینا. تو کہا اچھی بات ہے. وہ شخص جیسے ہی درخت کے قریب گیا, بچے نے چلایا ابا کوئی دیکھ رہا ہے. جیسے ہی یہ کہا وہ باپ دوڑ کے آیا اور قریب آنے کے بعد کہا کہ کہاں کون دیکھ رہا ہے بیٹے؟ تم بولو کہ دیکھ رہا, کون دیکھ رہا ہے؟ تو کہا اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, یہ کیفیت اس بچے کو کیسی نصیب ہو گئی کہ بس اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, یہ کیفیت مل جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. شیخ شہاب الدین شہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا بہاؤالدین, وہ حضرت کے پاس بیٹھ ہوئے. دوسرے دن حضرت والا نے خلافت دے دی. جیسے ہی خلافت دی تو سامنے جو احباب سالوں سے اپنی زندگی کو لگائے بیٹھے تھے, انہوں نے حضرت سے اشکال کیا کہ حضرت ہم سالوں سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے 2 دن کے اندر ان کو خلافت عطا فرما دی. حضرت نے کہا آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, ہم زندگی بھر سے وقت لگا رہے اور یہاں آپ نے خلافت دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نے ایک دن اچانک آئے اور مرغیاں لے کر آئے اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ کاٹ کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو. سب کو دیا, اس شخص کو بھی, شیخ بہاؤالدین کو بھی دیا اور سب کو دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم کو موقع ملے, وہاں پر جا کر کاٹ کر اور یہ دیکھنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ گئے کہ کوئی دیوار کے پیچھے چلا گیا, کوئی درخت کے پیچھے چلا گیا, کوئی کہاں چھپ کے زبان کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اور خوشی خوشی حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہا حضرت ایسی جگہ کر کے آیا ہوں جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. وہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں وہ مرغی تھی جو صحیح سالم تھی, زبانی کیا تھا. حضرت نے خادموں نے کہا دیکھو حضرت ان کا حال تو دیکھو, آپ نے ان کو خلافت دی, ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی, ہمیں تو جگہ مل گئی, ہم دیوار پہ. حضرت نے پوچھا تم نے کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہاں, انہوں نے کہا ہم نے یہاں, انہوں نے کہا ہم نے یہاں. اللہ اکبر کبیرہ. بہاؤالدین سے پوچھا کہ تم نے کہا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا حضرت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو پڑے, روتے روتے کہنے لگے حضرت جہاں گیا مجھے اللہ نظر آ گیا, میرا اللہ میرے سامنے تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کہاں چھپ کر کاٹ سکتا ہوں اسے.
सुभान अल्लाह, कैसी कैफियत उन्हें मैसर हो जाया करती थी, कैसी कैफियत उन्हें मैसर हो जाया करती थी। हम दुनिया के पीछे भाग रहे, अगर अभी बतला दिया जाए कि इतने करोड़ रुपए तुम्हें मिलने वाले हैं, तो हम लोग कैसे दौड़ कर चले जाएंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, अल्लाह की माइयत मिल जाएगी, तो हमें तो और दौड़ कर आना चाहिए अल्लाह की तरफ, हमें और भाग कर आना चाहिए अल्लाह की तरफ कि अल्लाह की माइयत मिलने वाली है। एक मिसाल से समझते चले, एक बादशाह था, बादशाह की चंद बीवियां थी, तो एक बीवी से बादशाह को बड़ी मोहब्बत थी, हद दर्जा मोहब्बत थी उस बीवी से बादशाह को। जब हद दर्जा मोहब्बत थी, दूसरी बीवियों ने कहा कि हजरत बादशाह सलामत, तुम्हें उनसे हद दर्जा मोहब्बत, इनके पास इतनी अकल भी नहीं, लेकिन आप उनसे हद दर्जा मोहब्बत कर रहे हैं और हमसे आप हद दर्जा मोहब्बत नहीं करते। बादशाह सलामत ने कुछ नहीं कहा। एक दिन अचानक के कुछ जवाहरात सामने रख दिए, कुछ सोने रख दिए, कुछ चांदी रख दिया और कहा कि जिसको जहां हाथ रखना है वहां हाथ रख ले, वो उसका हो जाएगा। तो तीन औरतें दौड़ी और दौड़ने के बाद एक ने जवाहरात पर रख दिया, एक ने सोने पर रख दिया, एक ने चांदी पर रख दिया। वो जो औरत थी जिससे बादशाह से मोहब्बत थी, वो खड़ी रही। तो वो तीनों औरतों ने कहा कि देखो ताज्जुब की बात है, बादशाह सलामत देखो इनके पास यहाँ सामान जवाहरात पर है, इसके पास इतनी अकल नहीं कि दौड़ कर चली जाए और वहां जाकर हाथ रख दे। बादशाह सलामत ने कहा क्या बात है, वो दौड़ कर गई, बादशाह के ऊपर हाथ रख दिया, तो कहा कि देखो कितनी बेवकूफ है कि तुम्हारे पास। तो कहा, बादशाह सलामत ने उससे पूछा कि जरा बतला कि वजूहात क्या है। उस औरत ने कहा कि ये सारी चीज आपकी है, मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया, जब आपके ऊपर हाथ रख दिया आप ही मिल गए तो ये सारा खजाना मुझे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, हमने अल्लाह के ऊपर अभी तक हाथ नहीं रखा, इसलिए खजाने नहीं मिलते हैं। हमें ये बतला दिया जाए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, हम वहां तौर पर जा रहे हैं, ये बतलाया जा रहा यहाँ अल्लाह की माइयत मिल रही है, अल्लाह की माइयत मिल गई तो हर चीज मिल गई। हम अल्लाह को लेना नहीं चाहते हैं और दुनिया के पीछे, बाप की ताकत के पीछे दौड़ रहे हैं। हम भागे, मना नहीं है, हासिल करे, मना नहीं है, अल्लाह की माइयत को हासिल करे, अल्लाह मिल जाएगा तो सारी कायनात मिल जाएगी। इसके बाद अल्लाह वालों का हाल तो ये देखा कि कुछ भी हुआ करता था लेकिन जिंदगी में बहुत खुश हुआ करते थे। वो कहा करते थे कि मुझे अल्लाह की माइयत मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है, मुझे अल्लाह की माइयत मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। नियत इस बात की करो कि जिंदगी ऐसी बनाएंगे कि हम इस मकाम तक पहुंच जाएंगे कि हमें अल्लाह की माइयत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान करीम क्या कह रहा है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो जानते नहीं है कि मैं उसे देख रहा हूं। मुशरिकीन कुफार के बारे में कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। मैं तो कहता हूं इसको हमारे दीवारों पे लगा देना चाहिए, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, घर के एक कोने पर लगा देना चाहिए, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। क्या वो जानते नहीं कि अल्लाह उसे देख रहा है। अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए, रात को इसको देखना चाहिए, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। सुबह से लेकर शाम तक मैंने बनाए की, क्या तू जानता नहीं कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तुझे तो ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह तुझे देख रहा है हर वक्त। या इसी तरह वह माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, इसे भी दीवार पर लगा देना चाहिए और ये लिखकर, और उसको बार बार देखना चाहिए और ये देखना सोचना चाहिए वह हर जगह हमारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। अल्लाह आपको नेक बनाए, मुझे भी नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने माइयत पर गुफ्तगू, खशियत पर गुफ्तगू, खौफ पर गुफ्तगू, विलायत पर गुफ्तगू। विलायत बनने, वली बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुनाह छोड़ना पड़ेगा, गुनाह छोड़ने के लिए खौफ लाना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए खशियत लाना पड़ेगा। खशियत आ गई और आगे बढ़ गए तो इंशाअल्लाह आपको माइयत मिल जाएगी। माइयत तक पहुंचना है सब लोगों को इंशाअल्लाह, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उस माइयत तक पहुंचेंगे। ऐसे अल्लाह की माइयत मिल जाए कि जिंदगी का ओढ़ना बिछोना, जिंदगी का चलना फिरना, और जहां भी जाएंगे, बाजार में जाएंगे करिया करिया घूमेंगे, इलाके इलाके घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, अंदर घूमेंगे, इलाके में जाएंगे, घर में जाएंगे, जहां भी जाएंगे हर जगह हमें ये नजर आएगा हम अल्लाह के साथ चल रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ है, हम हर जगह अल्लाह के साथ है। अल्लाह वल्लाहु माअकुम, और अल्लाह तुम्हारे साथ है, ये कैफियत हमारी जिंदगी में बन जाए। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। आज रात ताक रात, इस रात के अंदर भी अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह हमें अपनी माइयत नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें अपनी माइयत नसीब फरमा दे। हमने कुरान से भी सुन लिया कि माइयत
قرآن بھی کہتا ہے ہمیں اللہ کی معیت حاصل کرنا چاہیے. اللہ کی معیت مل گئی تو ہماری زندگی کامیاب, اللہ کی معیت نہیں ملی تو ہمیں زندگی میں خوشی میسر نہیں ہو سکتی ہے. زندگی میں خوشی لانا چاہتا ہو تو اللہ کی معیت حاصل کرنا ہے. اللہ نے جو باتیں کہلائی ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی معیت اس عاجز کے دل میں بھی عطا فرمائے اور آپ سب کے دلوں میں بھی اللہ کی معیت عطا فرمائے. اللہ ہمیں قبول فرمائے. جو بات اللہ نے کہلائی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.